پاکستان میں را اور این ڈی ایس نے دہشت گردی کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے. وہاں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان تو ان کی طرح سپر طاقت نہیں ہے. ان کا تو جہاز بحری جہاز سے وہ 3000 میل دور سے ایک کمرے کا نشانہ لگا کے اس کو اڑا سکتے ہیں. اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کی رپورٹس کو بھی اس خوفناک وارفیئر کا حصہ بنایا جا رہا ہے. یقیناً بہت مشکل سچویشن ہے، کیونکہ ملبہ صرف یہ نہیں یا گورنمنٹ ہے جو ملبہ پاکستان پہ ڈال رہی ہے، امریکہ خود ڈال رہا ہے، برطانیہ خود ڈال رہا ہے. صحافت ہو رہی ہے دنیا میں، کہیں آپ دہشت گردوں کو بٹھا کر پورا آن ایئر ٹائم دیتے ہیں کہ جائیں. پاکستان میں را اور این ڈی ایس نے دہشت گردی کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے. انڈیا، اسرائیل اور این ڈی ایس مل کر ہمارے خلاف نہ صرف میڈیا میں بلکہ پاکستان کے امن و امان سے بھی کھیلنا چاہتا ہے. اور اس لیے میں نے 40 سال کا جو لال حویلی میں 13 اگست کا جلسہ اور آتش بازی دونوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. آج ہم نے پولیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں سیکیورٹی اسلام آباد میں ضروری ہے. ناظرین، موجودہ دور کے بدلتے ہوئے عالمی حالات میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا تو استعمال ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین سٹریم میڈیا یعنی ٹی وی چینلز اور اخبارات کے علاوہ سفارتکاری حتیٰ کہ اقوام متحدہ جیسے عالمی اداروں کی رپورٹس کو بھی اس خوفناک وارفیئر کا حصہ بنایا جا رہا ہے. چند روز پہلے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اپنی رپورٹ میں زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک پروپیگنڈا رپورٹ دی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان صلح ہو گئی ہے. اس خبر کے اثرات بہت ہی زیادہ تباہ کن ہو سکتے تھے، لیکن ہمارے ہی اس پروگرام میں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے یہ کہا کہ ایسی کوئی صلح نہیں ہوئی. انہوں نے اقوام متحدہ کی جو رپورٹ تھی اس کو یکسر مسترد کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ اقوام متحدہ میں کوئی ایک ملک ہے جو خرابیاں پیدا کر رہا ہے. پھر سی این این جیسا بین الاقوامی اور مستند سمجھا جانے والا میڈیا کا ادارہ صحافتی قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ اور دہشت گرد نور ولی محسود کی دھمکیاں سنوانے کے لیے اسے اپنا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے. اب برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کے خود ساختہ جلا وطن وہ پاکستانی جو فوج اور ریاستی اداروں پر تنقید کرتے تھے، انہیں برطانیہ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے جان کا خطرہ ہے. اور یہ بات اخبار کو برطانیہ کی میٹروپولیٹن پولیس کے ذرائع نے بتائی ہے کہ ان چند صحافیوں، سماجی شخصیات اور سیاستدانوں کو پاکستانی ریاستی اداروں سے خطرہ ہے. ناظرین، یہ ایک ایسی رپورٹ ہے جس کا حوالہ دیتے ہوئے بھارتی اخبارات پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف خوب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بلکہ جن لوگوں کو تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے ان میں سے ایک تو بھارت کے پکڑے جانے والے پروپیگنڈا ڈس انفو لیب کا حصہ بھی رہا ہے. جن نام نہاد صحافیوں کے بارے میں یہ تھریٹ الرٹ سامنے آ رہا ہے ان میں سے کچھ لوگ فیٹف کے آخری اجلاس سے پہلے ایک احتجاج میں شرکت کر کے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، جو صرف اور صرف فیٹف میں بھارتی خواہش ہے. پھر کچھ دن پہلے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی مان لیا تھا، انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم نے فیٹف میں پاکستان کی مخالفت کی اور اسے ساری شرائط پوری کرنے کے باوجود گرے لسٹ سے نہیں نکلنے دیا، جس پر فیٹف جیسے عالمی ادارے پر سیاست میں ملوث ہونے کا سوالیہ نشان لگا. اس رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ سازشی نظریات پر مبنی ہے. میٹروپولیٹن پولیس خطرے کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سینکڑوں نیوز چینلز کا وجود ہی اس تاثر کی نفی کرتا ہے کہ میڈیا دباؤ میں ہے. اب آتے ہیں سیکیورٹی کی طرف. برطانیہ کا دارالحکومت لندن دنیا کا محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے، جہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ سیکیورٹی سسٹم موجود ہے. وہاں کسی کی جان کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف پاکستان کے ریاستی ادارے کیوں برطانوی سرزمین پر کسی کو قتل کرنے کی ایسی پلاننگ کریں گے؟ یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ پاکستان کے خلاف اب عالمی میڈیا بھی کرنے لگا ہے. کیا یہ سکھاتے ہیں ہمیں صحافتی اخلاقیات؟ دنیا میں صحافت کس طرف جا رہی ہے؟ بڑی مشکل سچویشن ہے، یقیناً بہت مشکل سچویشن ہے، کیونکہ ملبہ صرف یہ نہیں کہ وہاں کی کوئی مقامی انسٹیٹیوشن ہے
یا گورنمنٹ ہے جو ملبہ پاکستان پہ ڈال رہی ہے. امریکہ خود ڈال رہا ہے, برطانیہ خود ڈال رہا ہے. خود ان کے 1.5 لاکھ فوجی 20 سال میں جس مسئلے کا حل نہیں کر سکے اور جہاں سے بھاگ کے نکلے ہیں, راتوں رات بھاگ کے نکلے ہیں, اور اب وہ وہاں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان تو ان کی طرح سپر طاقت نہیں ہے. ان کا تو جہاز بحری جہاز سے وہ 3000 میل دور سے ایک کمرے کا نشانہ لگا کے اس کو اڑا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس تو کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے. اب اس پہ پاکستان کو ایک بڑی سفارتی جدوجہد کرنی ہوگی. OIC سے ان کو سٹارٹ کرنی چاہیے, اسلامک ممالک کو بلا کے, اور ان کو ان کا یہی رہنا چاہیے. یہ ایک گراؤنڈ بس بار بار دہراتے رہیں, اس پہ فلمیں بنوائیں. پاکستان یہ اس وقت میڈیا کی جنگ ہے زیادہ تر. پاکستان کو لڑنا پڑے گی میڈیا کی جنگ. اینڈ اٹ شوڈ ہیو 20-30 4-minute فلمز اینڈ کلپس جو آپ پے کر کے بھی سوشل میڈیا پہ بھی چلائیں, اور آپ کو پے کرنا پڑے کہ کوئی پرائیویٹ چینلز کو آپ دیں دنیا میں, اور 15 زبانوں میں ہو, اور یہ ایک بلاسٹ ہو جس میں کوئی مخالفت نہ کی جائے کسی کی, نہ اشرف غنی کی, نہ ان کی گورنمنٹ کی, نہ طالبان کی, نہ افغان طالبان کی, نہ پاکستانی طالبان کی. لیکن یہ بتایا جائے کہ یہ کیا کرتے رہے, دھماکے کرتے رہے, ہم کتنے فوجی لوز کرتے رہے, بچے اپنے بیٹے لوز کرتے رہے, اور یہ الزام ہم پہ لگا دیتے ہیں سارا. وہ کس طرح اور کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ان کو they have to realize کہ یہ ڈپلومیسی کی جنگ سے زیادہ میڈیا کی جنگ ہو گئی ہے. مظہر عباس صاحب, پہلے اقوام متحدہ کی رپورٹ جس کا میں نے ذکر کیا, پھر فیٹف جیسے ادارے کا جو سیاسی فیصلہ جس پر بہت کوسچن مارک لگے, سوالیہ نشانات اٹھنے لگے کہ یہاں پر بھی اب سیاست ہونے لگی ہے, اور اب انٹرنیشنل میڈیا کے ذرائع سے ایسی رپورٹنگ کا ہونا. سر, یہ کیسی صحافت ہو رہی ہے دنیا میں؟ کہیں آپ دہشت گردوں کو بٹھا کر پورا آن ایئر ٹائم دیتے ہیں کہ جائیں اور پاکستان کو دھمکیاں دیں, ہمارا پلیٹ فارم یوز کریں. دیکھیے, ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو آپ نے مثالیں دیں, میں اسے کانٹرڈکٹ کیسے کروں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے علاوہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مجھے کچھ فیکٹس دیے ہیں؟ کبھی مجھے بریف کیا ہے کہ یہ اصل حقائق یہ ہیں؟ تو وہ اس کو میں پروپیگنڈا کیسے کہوں جس کے بارے میں میرے پاس خود ہی شواہد نہیں ہوں؟ میں UN کی رپورٹ کو کیسے کانٹرڈکٹ کروں؟ میں گارڈین کی رپورٹ کو کیسے کانٹرڈکٹ کروں؟ صرف فواد چودھری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تو کافی نہیں ہے کہ جی یہ سازشی عناصر ہیں. سازشی عناصر کو آپ تھوڑا سا وہ بھی تو کریں نا, آپ ٹکل ڈاؤن تو کریں آپ اس کو. پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر اتنا بڑا الزام بھی لگانا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ شادیہ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, تو کوئی آپ کا یہاں کاؤنٹر بریفنگ بھی تو دے, بتائیں بھی تو, مجھے ایکسیس ٹو انفارمیشن تو ہو کہ جی اگر میں اس کو فرض کریں میں ان کے حوالے سے, اس رپورٹ کے حوالے سے کچھ لکھنا چاہوں, مجھے فیکٹس کون دے گا؟ بالکل صحیح. مطلب آپ کہہ رہے ہیں جتنی مثالیں میں نے آپ کو دی, اس پروپیگنڈے کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فورس موجود نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ OIC کو بلائیں, دوسرے دیگر جن اتحادوں میں آپ ساتھ ہیں ادھر بلائیں, اپنے سفیروں کو کہیں زیادہ کام کریں, یہاں سے ڈیلیگیشنز بھیجیں, ان کے لوگوں کو ملیں. لیکن یہ ایک چیز اب احساس ہونا چاہیے اور اس بات کا کہ آج کل یہ جو ساری 5G وار, 4G وار اور یہ ساری کی جو ذکر کرتے ہیں, یہ وار اب بیسیکلی سب سے پہلے میڈیا کی وار ہے. میڈیا کے لیے آپ ہائر کریں اپنے پاکستان سے اپنے ایسے اچھے پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز اور کامنٹیٹرز اور بڑے جو یہ بیان ان میں سے نکلے, اس ایک میڈیا پالیسی کا بیانیہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پورا ایک بیانیہ دینا ہے. یہ انڈیویجول کسی کا بیانیہ نہیں ہوتا نا,
किसी स्प्लिंटर पार्टी का, वो मौक़िफ़ होता है। तो ये पूरा अपना मतलब एक दे नैरेटिव पूरा इस पे बैठे सोचें। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने इस पे सोचा भाई कुछ नहीं है। इनको इस वक्त तक 4-5 ऐसी फिल्में रिलीज होनी चाहिए थी। कश्मीर पे भी करें, कश्मीर पे भी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि उधर से वो पीछे से छुरा घोंप रहा है।